اعلیٰ حضرت مشائخ طریقت کا کس قدر ادب فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آج کوئی تصوف کی بات بھی کرتا ہو اور ادب بھی نظر نہ آئے، انہیں بڑوں کو مانتا ہی نہ ہو، اپنے آپ کو ہی کل سمجھتا ہو کہ بھائی میں ہی عقل کل ہوں، میں ہی صوفی کل ہوں، یہ مرض بھی ہمیں فی زمانہ نظر آتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت ہونے کے باوجود بھی اپنے مشائخ طریقت کا کس قدر ادب فرمایا کرتے تھے؟ جی بہت اہم سوال ہے، اسے میں یوں جوڑ دیتا ہوں جی کہ سالک کا یعنی مرید کا اپنے شیخ کا ادب کرنا، کیا بات، یہ ماخوذ ہے ادب صحابہ سے جو نبی کریم کا کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے حضور، وہاں واہ سے واہ یہ واہ واہ، سلسلہ چلا ہے سبحان کہ اللہ، علم صدری سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ واہ 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 واہ، اور ادب جو ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ادب ایمان کی روح ہے، روحانیت کی روح ہے، آپ ادب کے بغیر فیض حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے ادب۔ اب جو علم ہے، یہ علم اگر ادب سے جڑے گا تو نافع بن جائے گا، واہ اور واہ اگر واہ، ادب سے جدا ہوگا تو دور یعنی نقصان کا سبب بن جائے گا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، اسی لیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر علم کو حجاب اکبر قرار دیا ہے کہ جو علم ہے یہی سب سے بڑا پردہ ہے، تو آپ اس پردے کو ہٹائیں گے تو پھر آپ کو عالم روحانیت نظر آئے گا۔ تو آپ نے ادب کو بہت زیادہ بیان فرمایا، اور میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ نے صرف سلسلہ قادریہ نہیں بلکہ نقش بندی، چشتی، سہروردی، تمام سلاسل کے ادب کو بیان کیا ہے اور تمام کا دفاع کیا ہے۔ تو اس لیے ادب کی سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جو جتنا ادب کرے گا اسے اتنا ملے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کا جو ادب تھا، اب آپ سوچئے کہ وقت کا فقیہ، وقت کا سب سے بڑا عالم، اور اس صدی کا مجدد، اور جس کو یعنی جن کا جو مبلغ علمی ہے شرق و غرب کی عوام نہیں بلکہ علماء اسے تسلیم کرتے ہیں، اور شرق و غرب کے علماء جو ہیں وہ استفتاء بھیجتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا اپنے شیخ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے شیخ کا نام نامی، اسم گرامی بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ادب کا عالم یہ تھا۔ اور جب ان کا ذکر ہوتا یعنی شیخ کا ذکر آتا تو آپ ادب سے اپنی گردن کو جھکا لیا کرتے تھے، اور جب ان کے در دولت پر حاضر ہوتے تو ان کے کاشانہ اقدس میں، ان کی خانقاہ مبارک میں جب داخل ہوتے تو گردن جھکا کے داخل ہوا کرتے تھے۔ اور وقت کے عالم ہے، ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب آپ سوچئے کہ بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا علم مل جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے، تھوڑا سا نام بن جاتا ہے، اثر و رسوخ ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے شیخ کو بھی ہلکا جاننا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم محروم ہیں۔ تو ہم محروم اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اندر کمی ہے۔ آپ جتنا اپنے باطن کو منور کریں گے اتنا، اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی، آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے اعلیٰ حضرت کا کتنا پیار تھا۔ انہوں نے عالم روحانیت میں آپ کا مقام دیکھ رکھا تھا، اس کی اسی لیے آپ کہتے تھے کہ آپ کا وہ جو شعر ہے آپ صحیح طرح مجھے سنا پائیں گے، ابھی مجھے سر دست یاد آ رہی ہے یہ بات، کہ میرے گلے میں بھی ہے دور کا اس نشانی کے جو سگ ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا۔ اب آپ سوچئے، اس شعر کو سامنے رکھیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کا قد دیکھیے، ان کا مبلغ علمی دیکھیے، اور اپنے سلسلے کے جو اعلیٰ شیخ ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کے در کا سگ اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے تو اشعار میں بھی جواب دے دیا جی، کیا تو بات ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آج جو آپ کا ذکر باقی ہے نا وہ ادب کی وجہ سے۔ تصوف میں ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ادب بنیاد ہے، اگر ادب نہیں پایا جائے گا تو کچھ نہیں پایا جائے گا۔ تو گویا کہ آپ نے عملی طور پر بھی ادب کیا۔ اچھا، ایک اور سلسلہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں قادری ہوں، اب میرے علاقے میں ایک نقش بندی جامع الشرائط شیخ آئے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں تو قادری ہوں، یہ نقش بندی ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی آپ کون سے سلسلے میں بیٹھے ہیں؟ جی میں قادری ہوں، تو ہاتھ ملا لیا۔
ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے ہاتھ ملا لیا. میں سہر وردی ہوں, اچھا آپ سہر وردی ہیں, اگنور کر دیا. وجہ کیا ہے, ہماری باطنی نگاہ نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی شیوخ ہیں تمام سلاسل کے, ان کے مقام کو اعلیٰ حضرت جانتے تھے. اسی لیے آپ نے صرف سلسلہ قادریہ کا دفاع نہیں کیا, بلکہ سلسلہ نقشبند ہو, سلسلہ چشت ہو, سلسلہ سہرورد ہو, اس تمام کو بیان کیا. اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فیض مبارک سے فیضیاب ہوئے ہیں. تو گویا کہ اقوال میں بھی ادب نظر آتا ہے, اعمال میں بھی ادب نظر آتا ہے, تعلیم میں بھی ادب نظر آتا ہے. اور آپ نے اس فکر کو عام کیا کہ جو کسی ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے وہ اس کی ولایت کا انکار کرتا ہے, اور جو ولایت کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ یہ انکار اسے بعض اوقات رب کے انکار تک لے جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اولیاء کا ادب کرو, ان کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. اور آپ وہ عملاً کیا کرتے تھے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوا, اور اس نقش قدم پر اگر ہم بھی چلیں گے تو انشاءاللہ روحانی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا